اب منزل کی سچی ہے نہ ڈرتے فاصلوں سے ہم، ہزاروں بند باندھو تم نہ ہٹتے منزلوں سے ہم، جو پھیلے نہ رواں ہو گر تو جھکتے ہم نہیں ہرگز، جھکے ہیں نہ جھکیں گے نہ ڈریں گے ظالموں سے ہم، یہی مقصد ہے آئینہ جہاں کو ہم دکھائیں گے، جو باتیں سیدھی سچی ہو وہی سب کو بتائیں گے، جو باتیں سیدھی سچی ہو وہی سب کو بتائیں گے۔ ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 67ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج ہمارے پیش نظر سورہ بقرہ کی 44ویں آیت ہے، جس کی ہم آج تفسیر پیش کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے آیت کی حسب معمول تلاوت ہوگی، اور پھر آیت کے ایک ایک لفظ کے معنی، اور پھر محاوراتی اردو زبان میں آیت کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ الفاظ کے معنی ہیں اتأمرون، کیا تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون اور بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، وانتم حالانکہ تم تتلون الکتاب پڑھتے ہو کتاب کو، افلا تعقلون کیا پھر تم نہیں سمجھ پاتے، نہیں سمجھتے۔ ملا کر کے اگر اس کا ترجمہ کیا جائے، کیا تم لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم الکتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ناظرین گرامی، بنی اسرائیل سے خطاب کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے 40ویں آیت کی تفسیر میں عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیل سے یہ خطاب دراصل ایک کیس اسٹڈی ہے، جس سے امت مسلمہ کو درس عبرت لینا ہے۔ گزشتہ 4 آیتوں میں ہم یہ قوم بنی اسرائیل کی پستی و ذلت کی تفصیلات خود اللہ تعالیٰ کی زبانی سن رہے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج کی آیت میں بھی یہ خطاب بنی اسرائیل سے ہے۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اتأمرون، کیا تم حکم دیتے ہو؟ یعنی حکم تو وہی دے سکتا ہے جو صاحب اقتدار ہو۔ امر یا حکم کا یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے صاف اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کو اپنی قوم پر اور دیگر اقوام پر ایک حکومت کی طرح اقتدار حاصل تھا۔ ان کے قوت و دبدبے کے اثر میں سارے ہی لوگ تھے، اسی لیے حکم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم حکم دیتے ہو نیکی کا۔ نیکی کے لیے یہاں پر البر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ لفظ تمام قسم کی نیکیوں کو اپنے اندر سمو لیتا ہے، اس کے اندر شامل ہیں تمام طرح کی نیکیاں، البر۔ امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں لفظ بر اعمال حسنہ کے لیے وسیع ترین لفظ ہے۔ مفردات القرآن میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ تفسیر کبیر میں اس لفظ کے معنی بتائے گئے ہیں، یعنی اعمال خیر کے لیے ایک جامع لفظ۔ سورۃ البقرہ کی 177ویں آیت میں البر صدق، اطاعت، تقوی، نیکی اور توسع فی الخیر کے لیے آتا ہے۔ جیسے فرمایا گیا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب
वलाकिन البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. یعنی ترجمہ ہے، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخرت اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر، غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، اپنا دل پسند مال، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے. اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کرے اور تنگی و مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں. یہ ہے راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں. یہ پوری آیت کا ترجمہ ہے. بہرکیف آگے بڑھتے. وہ تنسون انفسکم، تنسون کا مادہ ہے نون سین عین، نسیہ ینسا نسیان، بھول جانا، فراموش کرنا، نظر انداز کر دینا، کسی چیز کے ضبط کو ترک کرنا جو اسے ودیعت کی گئی ہے. انفسکم، اپنے نفسوں کو، نفس کی جمع انفس آتی ہے. اور پھر آگے فرمایا وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تتلون اس طرح پڑھنا کہ مفہوم و معنی کو سمجھتے جانا. تلاوت کے معنی کہتے ہیں قرآن کریم کے ساتھ لفظ تلاوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تلاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف پڑھنا نہیں، پڑھنے کے ساتھ مفہوم و معنی کو سمجھتے جانا. انگریزی میں اگر کہا جائے ٹو فالو میننگس وائل ریڈنگ. تلاوت کا لفظ کتب سماویہ کے لیے مخصوص ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تلاوت کی اصل غرض و غایت تلاوت شدہ آیات پر تدبر و تفکر کرنا اور ان پر عمل کرنا ہے. قرآن حکیم میں سورہ بقرہ کی 121ویں آیت ملاحظہ کیجئے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. یعنی جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے صدیوں پڑھتے ہیں جیسا کہ اسے پڑھنے کا حق ہے. حقیقت میں یہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں. قرآن حکیم نے بار بار اس حقیقت کو اجاگر کیا ہے کہ اسے سوچ سمجھ کر پڑھو، غور و فکر کرو اور اس کی ہدایات پر عمل کرو اور اسی میں تمہاری کامیابی کا راز ہے. افلا تعقلون، تعقلون میں مادہ ہے عین قاف لام، عقل یعقل عقلا. عقل کے اصل معنی روکنے اور پکڑ لینے کے ہیں. اسی سے عقال رسی کو کہا جاتا ہے جس سے اونٹ کے زانوں کو باندھا جائے. قبول علم اور عملی قوت کا نام عقل ہے. یہ وہ روشنی ہے جس سے انسان کھرے کھوٹے میں تمیز کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے پر بہت بڑا انعام ہے جو لوگ اس سے ٹھیک ٹھیک فائدہ اٹھاتے ہیں. ان لوگوں کے لیے بڑا انعام ہے. اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے بصیرت حاصل کر کے عمل کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو عقل کو پس پشت ڈال دیتے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں. سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں اس آیت کا رخ اگرچہ ابتدا بنی اسرائیل کی اس وقت کی حالت و کیفیت کی طرف ہے، لیکن اس میں جو تعلیم ہے وہ نوع انسانی کے لیے عموماً اور رجال دین کے لیے خصوصاً دائم حیثیت رکھتی ہے.
یہ ہدایت نہ کسی قوم کے لیے خاص ہے اور نہ کسی دور کے لوگوں تک محدود ہے کہ بنی اسرائیل کو کہہ دیے کہانی ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کو کہتے ہوئے قیامت تک آنے والے انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ افلا تعقلون۔ جب دین کا کاروبار اور پیشے کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے تو رجال دین اور علماء و مشائخ میں یہ کمزوری پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے منہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی۔ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں مگر خود اس پر عمل نہیں کرتے، لوگوں کو حق شناسی کی دعوت دیتے ہیں مگر خود حق کو نہیں پہچانتے۔ وہ اللہ کے کلام کی تحریف کرتے ہیں، اسے اس کے مقام سے ہٹاتے ہیں اور صریح اور قطعی نصوص کی تعویل کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ اپنے اغراض و خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ ایسے فتوے دیتے ہیں اور ایسی تعویلات کرتے ہیں جو آیات الہی کے ظاہری مفہوم سے بظاہر اتفاق کرتے نظر آتی ہیں مگر اپنے حقیقت کے اعتبار سے وہ دین کی حقیقت سے بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ اور یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ ارباب ثروت اور اصحاب اقتدار کے اغراض و خواہشات پوری ہوں، جیسا کہ علماء یہود کرتے تھے۔ اگر آج کل کے دور میں اگر ان علماء کا یا ان رجال کا، ان سربراوردہ لوگوں کا جو حکومت کو خوش کرنے کے لیے دین کا مذہب کا استعمال کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کا استعمال کرتے ہیں، تو ان کو علماء سو میں یعنی بدترین علماء کرام میں ان کا شمار ہونا چاہیے۔ نیکی کی طرف دعوت دینا اور داعی کی عملی زندگی کا اس سے مختلف ہونا ایک ایسی علت ہے جس سے نہ صرف داعی بلکہ نفس دعوت کے سلسلے میں لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا ہوتے ہیں، بلکہ اس سے لوگوں کے قلوب اور ان کے افکار متزلزل ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے کانوں سے عمدہ اور خوبصورت باتیں سنتے اور آنکھوں سے اعمال بد کا مشاہدہ کرتے ہیں، قول و عمل کی اس تضاد سے وہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں، عقیدے سے ان کی روح میں جو شعلہ پیدا ہوا تھا وہ بجھ جاتا ہے، اور ایمان سے ان کے دل میں جو نور روشن ہوا تھا وہ رخصت ہو جاتا ہے۔ دین کے حامل افراد پر سے ان کا اعتماد اٹھ جانے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ خود دین پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ دعوت خواہ کتنی ہی زوردار، جوشیلی اور شعلہ بیانی سے پر کیوں نہ ہو، داعی کا دل اگر ایمان سے معمور نہیں ہے تو ایک مردہ اور بے جان بات اور بجھی ہوئی آگ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کوئی انسان کسی شخص کی دعوت کو حق تسلیم نہیں کر سکتا جب تک کہ داعی اپنی دعوت کا زندہ ترجمان اور مجسم پیکر نہ ہو۔ جب داعی اپنی دعوت کا چلتا پھرتا نمونہ ہوتا ہے تو لوگ اس کی دعوت پر یقین اور اس پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں۔ کا دعوت میں جوش و خروش اور چمک دمک نہ ہو، اس دعوت کو قوت داعی کی عملی زندگی سے حاصل ہوتی ہے، نہ کہ دعوت کی بلند آہنگی سے۔ اس دعوت کو حسن و جمال کردار کی سچائی سے ملتا ہے، نہ کہ دعوت کی چمک دمک سے۔ یہ دعوت سرتاپا زندگی ہوتی ہے کیونکہ وہ زندگی سے پھوٹتی ہے۔ ناظرین، قول و فعل میں مطابقت اور عقیدہ و عمل میں ہم آہنگی کی اس اہمیت کی بنا پر دعوت کا کام کوئی آسان کام اور سہل اور ہموار راستہ نہیں ہے۔ اس کے لیے بڑی ریاضت، جد و جہد اور تگ و دو کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق ضروری اور اس سے استعانت ناگزیر ہے۔ یہ کام اللہ کی ہدایت سے مدد حاصل کیے بغیر نہیں ہو سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ عملی زندگی کے حالات و ضروریات اور اس کی مجبوریاں بسا اوقات ایک شخص کو اس حق سے عملاً دور کر دیتی ہیں جس پر وہ دل کی گہرائیوں سے یقین رکھتا ہے، یا جس کی طرف داعیان حق اسے دعوت دیتے ہیں۔ فانی انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، بہرحال وہ کمزور ہی ہے جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی دائمی قوت سے تعلق قائم نہ کر لے۔ شر، طغیان، ضلالت و گمراہی کی طاقتیں اس سے زیادہ قوی ہیں۔ حق پرست انسان اگرچہ ان طاقتوں سے جنگ میں بار بار غالب و فتح مند ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کمزوری و ناتوانی کا شکار ہو کر لڑکھڑاتا اور پستیوں میں جا گرتا ہے، اور ماضی، حال اور مستقبل سب کا زیاں اس کے حصے میں آتا ہے۔ ہاں، جب وہ اللہ تعالیٰ کی ازلی و ابدی قوت سے رشتہ جوڑ لیتا ہے تو وہ سراپا طاقت بن جاتا ہے۔
ہر طاقتور سے زیادہ طاقتور، وہ اپنی خواہشات اور ضعف پر قابو پا لیتا ہے اور اپنی ضروریات اور مجبوریوں پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے۔ وہ ان تمام ارباب طاقت و اقتدار سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے جو رائے حق میں اس کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا کھڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین، آئیے اس آیت مبارکہ کی حکمت و بصیرت پر آخر میں ایک نظر کرتے ہیں۔ ناظرین، دعوت حق صرف اور صرف اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب داعی کی اپنی زندگی اخلاق حسنہ کا نمونہ ہو اور اسی کا اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں ثبت ہوتا ہے۔ عمل اور اخلاق کے حصول کے لیے رب کائنات سے مدد اور استعانت ضروری ہے کہ بندہ صرف اسی کی رحمت اور مدد کے سہارے اس کمال سے آراستہ ہو سکتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہاں ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے 45ویں آیت کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، ہمارے دینی پروگراموں کو اور دیگر پروگراموں کو دیکھتے رہیں، دوسروں تک پہنچاتے رہیں، اور وبائی امراض کے اس دور میں خود کو گھر میں رکھنا سب سے بہتر ہے۔ کوشش کریں کہ جو ہے اپنے اور اہل خانہ کی پوری طرح سے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے اس وبا سے بچ سکیں اور دوسروں کو بچا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلب منزل کی سچی ہے، نہ ڈرتے فاصلوں سے ہم، ہزاروں بند باندھو تم، نہ ہٹتے منزلوں سے ہم، جو پھیلے نہ رواں ہو گر تو جھکتے ہم نہیں ہرگز، جھکے ہیں نہ جھکیں گے، نہ ڈریں گے ظالموں سے ہم، یہی مقصد ہے آئینہ جہاں کو ہم دکھائیں گے، جو باتیں سیدھی سچی ہو وہی سب کو بتائیں گے، جو باتیں سیدھی سچی ہو وہی سب کو بتائیں گے۔